اللہ نے کہا لَيَنَالَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے نزدیک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، تمہارا خون، وہ جذبہ پہنچتا ہے جس سے تم قربانی کرو، وہ جذبہ ابراہیمی ہونا چاہیے۔ قربانی کے احکام و مسائل۔ قربانی کے ایام 4 دن ہیں۔ قربانی اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی اگر ایک جانور خریدنے کی طاقت رکھتا ہے تو قربانی کرے، پورے اہل خانہ کی طرف سے ایک جانور کافی ہے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آدمی چھوٹا جانور تو جانے دیجیے، بڑا جانور جب رہتا ہے تو لسٹ لے کر کھڑا ہوتا ہے، اب اس میں 7 نام رہتے ہیں، تو ایک عجیب غریب معاملہ ہے۔ پہلا نام رہتا ہے اللہ کے رسول کا۔ یہ کہاں سے لائے بھائی؟ کسی صحابی نے رکھا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی نے رکھا، ایک حصہ اللہ کے نبی کا۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو نیک کام کراتا ہے تو کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا بتانے والے کو۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو دعا یاد کرا دی، نماز پوری یاد کرا دی، بتا دی، جب وہ نماز پڑھے گا آپ کو پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ قربانی کرنا کس نے بتایا ہم کو؟ اللہ کے نبی نے۔ تو ہم کو پورے جانور کا ثواب ملے گا تو اللہ کے نبی کو بھی ملے گا نا۔ تو یہ آپ 6 حصہ کٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ عقل کا استعمال کیا ہے؟ آپ کم کر رہے ہیں 6 حصہ مائنس۔ اللہ تو پورا جانور دے رہا ہے اور نام یہ لایا کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کا نام لیا ایک حصے میں، اور 7 نہیں، گائے، بیل، بچڑا، اس میں بکری، بکرا، مینڈھا، اس میں ایک حصہ، گائے، بیل، بچڑا، اس میں 7، اونٹ اس میں 7، سفر میں اگر ہے تو 10 حصہ اس میں اونٹ میں۔ ایک حصے کا مطلب ایک خاندان، یعنی آدمی اگر ایک بکرا کاٹ رہا ہے تو پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہے، چاہے اس گھر کے اندر ایک ہانڈی میں علامہ شوکانی کہتے ہیں 50 آدمی یا 100 آدمی بھی کھاتے ہوں گے، تو جس کو ہم کمبائن فیملی بولیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ازواج 11 تھے اس وقت، تو آپ کے مکان میں سب کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا، منی و اہل بیتی، میں اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ ایک حصے کا مطلب ایک خاندان۔ اب آپ بڑا جانور لا رہے ہیں تو آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ میں اور میرے گھر والوں کی طرف سے پورے آ جاتے ہیں، اس کی لسٹ لے کر کے گھر میں آدھے لوگ کو کٹ کرنا، آدھے کو اندر، یہ سب نہیں ہے۔ یہ قربانی جو ہے سب سے افضل دن یوم ذی الحجہ ہے، پہلا دن، اس لیے کہ یوم ذی الحجہ کو اللہ کو خون بہانے کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے خون بہانا۔ قربانی مرحومین کی طرف سے، یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے اماں خدیجہ کی طرف سے نہیں کیا، جبکہ کوئی بھی جانور ذبح کرتے عام حالات میں تو آپ کی سہیلیوں کو بھی حصہ بھیجتے تھے۔ آپ نے امیر حمزہ کی طرف سے نہیں کیا، آپ کے بیٹے ابراہیم اور طیب و طاہر کا انتقال ہوا، عبداللہ، آپ نے تینوں بیٹوں کی طرف سے نہیں کیا، آپ کی 2 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پائی، ان کی طرف سے نہیں کیا، دیگر صحابہ نے نہیں کیا۔ حضرت علی کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا تو وہ کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز یہ روایت کا کلام ہے۔ دوسری چیز، صرف حضرت علی کو حکم دیا تھا، یہ وصیت تھی، کسی صحابی نے اور نہیں کیا، حضرت حسن حسین نے بھی نہیں کیا۔ تو جس چیز کا ثبوت نہ ہو، اب اس میں کرنے کی بھی رائے ہے علماء کرام کی، جس رائے پر آپ کو اطمینان ہو جائے اس پر۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج بدل کرتے ہیں تو حج بدل میں حاجی کی طرف سے قربانی ہے، لیکن وہ مخصوص ہے، یہ بھی جواب دیا جاتا ہے۔ خیر، قربانی کے ایام 4 دن ہیں، کل ایام التشریق صبحون، جب تک کہ تکبیرات پڑھی جاتی ہے قربانی کے دن۔ اللہ کے نبی نے 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، عید کا 1 دن، بقرعید کا 2، اور پھر اس کے بعد کے 3 دن 82، 83، 84، یہ ایام تشریق۔ قربانی کے جانور کو خود کھانا اور کھلانا، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو
اپنے قریبی لوگوں کو، دور کے لوگوں کو کھائے اور کھلائے۔ اللہ کے نبی پہلے گوشت رکھنے سے منع کرتے تھے، لیکن بعد میں جب خوب قربانیاں ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ذخیرہ کر سکتے ہو، تو سکھا کر عرب کے لوگ رکھتے تھے، رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک فریج اس کے لیے اسپیشل نہ کیا جائے کہ بھائی جانور بانٹنا ہے تو سب اچھے آئٹم پورے کے پورے اندر ڈال دیے جائے، 2% 3% نہ، یہ خود آدمی فیصلہ کرے، لوگوں سے پوچھنا اچھنا نہیں ہے کہ کتنا کچھ کرنا ہے۔ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت تو دے سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ مسلمان بھائیوں کو محروم نہ کیا جائے۔ اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ مٹن بکرے کا کھاتے ہیں تو ٹھیک، وہ دے دیا جائے، ورنہ احتیاط کیا جائے جو حالات ہیں۔ قربانی کا جانور جو ہے اس کا گوشت اور اس کی ہڈی، ارے معاف کیجیے گا، اس کا چمڑا، اس کی ہڈی اور اس کے تمام اجزاء، جیسے ابھی اولاد وغیرہ بھی بک رہی ہے، تو یہ تمام چیز فروخت کر کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ عیب دار جانور نہیں ہونا چاہیے۔ اب کان چیرا ہے اور مولوی کو فون کرتے ہیں حضرت ذرا سا ہے، وہ نشانی ہے، آپ کو سستا قریشی اس لیے دے رہا ہے۔ دانتا ہونا شرط ہے جانور کا، تو دانتا اگر نہ ہو احتیاطاً ہٹ جانا چاہیے، جس میں شک پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آدمی کسی سے قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے، جیسے آدمی تاجر ہے یا کچھ ایسا کاروبار ہے کہ جس میں لینا دینا چلتا رہتا ہے، قربانی کا موقع آ گیا، کیش نہیں ہے اتنا، تو آدمی قربانی کر سکتا ہے کسی سے لے کر، جو آسانی سے عطا ہو جائے، کیونکہ آسانی سے عطا ہو جائے وہ۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر شادی بیاہ ہے تو آدمی بہرحال ایڈجسٹ کر لیتا ہے، تہوار ہے تو ایڈجسٹ کر لیتا ہے کہ یار چپل لیا چلو جانے دو، نہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، ذرا سا یہاں بھی ایڈجسٹ کیے، یہاں یہ نہ بدلے، آپ کی سائڈ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ راستے میں قربانی کرنا، قربانی دکھاوا نہ کرے، اور پورا اسوہ ابراہیمی کو یاد رکھے۔